بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ جو ہے یہ ہمارا ہاتھ ہے اس کے اندر، ہم سب کا۔ ایک آدمی BA MA کرنے کے بعد بڑی مشکل سے اس کو بیچارے کو نوکری ملی، نوکری پہ لگا، تنخواہ ملی، کتنی ملی؟ 30,000۔ اور جو بھیک مانگ رہا ہے اسے ہم لوگوں نے مل کر ایک ماہ میں 1.5 لاکھ روپیہ دیا ہے، کیونکہ وہ روزانہ کا 5,000 منیمم کما رہا ہے۔ تو جب دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی اس بزنس میں شامل ہو گئے، جس میں جاتا کچھ نہیں غیرت کے سوا، آتا ہی آتا ہے۔ امیر کی سہل پسندی نے پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ سخاوت کے فضائل بھی اسے مل جائیں، لقابات بھی اسے مل جائیں اور سستے میں مل جائیں، تو وہ 5 یا 10 روپے پیشہ ور بھکاریوں کو دے کر دل کو گنگی تسلی دے کے آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ اس نے پیشہ ور بھکاری کو انگارے دیے ہیں، پیسے نہیں دیے، انگارے دیے۔ حالانکہ خیرات دینے والے کا فرض تھا اور یہ اس پہ قرض تھا، خود جاتا مستحقین کے پاس جو رضائی کی طرح لپٹتے نہیں ہیں پیسے لینے کے لیے، بلکہ شرم و حیا، عزت نفس کی چادر لیے اپنے کام میں اور اسلام میں مصروف رہتے ہیں، یہ ان کے پاس جاتا اور نظریں جھکا کر دیتے تاکہ مجبور کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی مجبوری اور شرمندگی یہ نہ دیکھ سکتا۔ اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے جتنے آگے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی بھکاری جو مانگنے آیا مستحق، اس کی نظروں میں نظریں ڈال کر کبھی خیرات نہیں دی۔ امام زین العابدین جب بھی دیتے یوں نظر نیچی ہوتی آپ کی اور یوں دے دیتے، جو دروازے پہ بھکاری آتا یوں دے دیتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ صحت مند بھکاری، کام چور، بے نمازی، ہر ایک کی کار کے شیشے پہ نظر رکھے ہوئے لوگ جو اللہ کے بھی مجرم ہے اور معاشرے کے بھی، تم ان کو دے کر دعا لیتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ دعا قبول ہوگی، بلکہ آپ اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جن کو دینے سے دعا قبول ہوتی ہے وہاں تک تم کو خود جانا ہے، وہ سگنل پہ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ کسی مسجد میں کسی مدرسے کے کونے میں کالا کالا رسول اللہ پڑھا رہے ہوں گے، جو کسی گاؤں میں ہوں گے۔ تم نے بھکاری کو بھی دیا تو غلط دیا اور مولوی کو بھی دیا تو غلط دیا۔ اصل میں وہ مولوی، جاؤ جا کے گاؤں میں جاؤ، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں ان کو دیکھو جا کے، اسے ہی دیتے ہو بار بار جا کے جہاں سے نام پیدا ہوتا ہے، اور جہاں جس کو ضرورت نہیں ہے گاؤں کے مدارس میں پلٹو۔ تجوریوں نے، بینک اکاؤنٹس نے بھکاری بڑھائے ہیں، یہ آپ سنتے جائیے گا۔ ہم نے بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کیا، پہلے مجرم ہم لوگ ہیں، دوسرا تجوریوں نے، بینک اکاؤنٹس نے بھکاری پیدا کی ہے۔ جب ہوس بڑھتی گئی اور ہوس پرست کے ہاتھ کوئی ادارہ لگا یا سیٹ لگی تو شیطان نے اس کے 5 دروازے جہاں سے علم آتا تھا بند کر دیے، خاص طور پر کان اور آنکھ پر خود شیطان ایک بہت بڑی جماعت لے کر بیٹھ گیا۔ تو اس جاہل امیر نے، انسان نما شیطان نے تجوری بھرنی شروع کر دی، تو وہ کئی لوگوں کے پیٹ خالی کر کے ضروریات زندگی چھین کر اپنی تجوری اور بینک اکاؤنٹس بھر رہا تھا۔ جب آپ جگ کو پکڑتے ہیں نا اور گلاس کو بھرتے ہیں تو جگ خالی بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو جب ایک بھر رہا ہے تو کہیں سے ایک خالی بھی ہو رہا ہے۔ صرف وہ اللہ کے خزانے ہیں، پوری دنیا کو بھی بھر دیں تو ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، باقی ہر چیز جب کسی کو کوئی بھر رہی ہوگی تو وہ خود خالی ہو رہی ہوتی۔ تو ان سیاستدانوں نے کیا کیا؟ تجوریوں کو بھرنے کے لیے غریبوں کے پیٹوں کو خالی کر دیا۔ کہ کچھ ایسی جگہ ہیں خالی ہوں تو دوسری چیز سے بھر لی جا سکتی ہیں، مگر پیٹ خالی ہو تو کھانا چاہیے۔ یہ خالی پیٹ بھیک کو جنم دیتا ہے۔ یہ ظالم پیٹ کی بھوک کمزوروں کے تمام اخلاقیات پر حملہ کرتی ہے۔ یہ بھوک جو ہے، اس کے حملے کی زد میں شرم و حیا سب سے پہلے آتی، عزت نفس اور غیرت اسے دباتی ہے۔ یہ بھوک، یہ غربت دبتے دبتے شرم و حیا، عزت نفس اور غیرت دم توڑ دیتی ہے۔ ایک وقت آدمی بھیک مانگ لے پھر بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ان ظالموں نے تجوریوں کو بھرا، دوسروں کے پیٹ خالی ہوئے، خالی پیٹ نے بھیک کو جنم دیا اور بھیک نے دوسرے کئی جرائم کو جنم دیا۔ اللہ نے بھی ان ظالم امراء سے یوں بدلا لیا کہ دولت دوسری خبیث جگہوں پہ خرچ ہوئی، بچوں نے اڑا دی، اور خود ان کے لیے ڈاکٹر نے کہا آپ ابلی ہوئی سبزیاں کھائیں گے، کھانے کے مزے بند۔ اگر یہ تجوریاں نہ بھرتے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے تو ان کی زندگی اور دولت دونوں بڑھ دی، جو چاہتے کھاتے۔